لیلۃ القدر میں اس میں کوئی شک نہیں کہ رب کی بہت ساری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ بخشش فرماتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن یاد رکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے۔ دیکھیں جب ہم کپڑا دھوتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، تو پہلے ہم اس کی جو پلیدی ہے، اگر کہیں ناپاکی لگی ہے تو اس کو ختم کر کے پھر ہی کپڑا صاف ستھرا کرتے ہیں، تبھی وہ صاف ہوگا۔ تو جو خرابیاں اگر کسی بندے کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ختم کرے گا تو بات زیادہ اچھے طریقے سے بنے گی۔ روایتوں کا مفہوم ہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے۔ دیکھیں کتنی رب کی رحمتیں، کتنی مہربانیاں، لیکن وہ لوگ کون سے ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے؟ ایک شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، لیلۃ القدر میں بھی وہ نہیں بخشا جاتا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے والدین کو ناراض کیا ہوا ہے، روٹھے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ لیلۃ القدر سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ جو ماں باپ کے احسانات ہیں ان کو ذہن میں لائیں، ماں باپ کی مہربانیوں کو ذہن میں لائیں، ماں باپ کی قربانیوں کو ذہن میں لائیں۔ کوئی بات نہیں یار، اگر آپ ہار گئے تو ماں باپ سے ہاریں گے نا۔ اگر آپ سر جھکانا پڑ رہا ہے تو ماں باپ کے سامنے جھکانا پڑ رہا ہے نا۔ کسی گلی کوچا کے کسی ایرا غیرہ کے سامنے آپ کو سر نہیں جھکانا پڑ رہا، ماں باپ کے سامنے سر جھکانا پڑ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، جھکا لیں۔ لیلۃ القدر سے پہلے انہیں راضی کریں تاکہ رب کی رحمتیں آپ کو بھی نصیب ہوں۔ پھر فرمایا جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں ان کو بھی اللہ اس رات نہیں بخشتا، اور جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، تسمیاں تو بندہ چکی بھی رہے، رات بھی ساری عبادت کرتا رہے، وہ حال ہی ہوئے کہ بندہ کہ بھی چلو اے نظر ہی نہ آوے مینوں۔ یعنی یہ کتنی بری بات ہے کہ آپس میں بغض ہو، کینہ ہو، عناد ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، اس سے بھی اللہ بخشش نہیں فرماتا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ باقی بخشے جاتے ہیں، لیکن اس رات میں یہ جن لوگوں کا ذکر کیا، کچھ لوگوں کا اوروں کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن ان لوگوں کا ایک روایت میں ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ اس رات بھی نہیں بخشے جاتے۔ اللہ ہمیں آپس کی عداوت سے محفوظ رکھے، بغض و کینہ سے محفوظ رکھے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کے احسانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی فرما برداری اور ان کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے جو شریعت کے دائرے میں ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔